اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا میں خوش آمدید۔ میں خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور میں اس وقت آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آج آپ کچھ ایسا سیکھیں گے جو آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ مجھے خدا کا کلام بہت پسند ہے۔ خدا کے کلام میں قوت پائی جاتی ہے، ہمیں تبدیل کرنے کی قوت، ہماری سوچ تبدیل کرنے کی قوت، اور زندگی کو صحیح طرح جینے میں ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم ویسی زندگی گزار سکیں جیسے یسوع ہمارے لیے چاہتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ جو کچھ بھی خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے ہماری بھلائی کے واسطے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں، آپ جانتے ہیں خدا ہمیں کچھ کرنے کو کہتا ہے یا کچھ کرنے سے منع کرتا ہے اور یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ جی انتہائی مشکل۔ آپ جانتے ہیں برے وقت میں بھی ایک مثبت رویہ اختیار کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں خدا ہمیں کبھی بھی کچھ ایسا کرنے کو نہیں کہتا جو ہماری بھلائی کا سبب نہ بنے۔ تو آج اپنے ذہن کو تیار کریں کہ آپ صرف کلام کو سنیں گے نہیں بلکہ آپ خدا کے کلام کی فرما برداری کریں گے، مکمل فرما برداری۔ اچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ میں سرمایہ کاری کی ہے؟ اس نے آپ میں نعمت، ہنر اور صلاحیت رکھی ہے۔ اور آپ شاید کہیں، اچھا میں نہیں جانتی کہ میری نعمت کیا ہے۔ جی، اسے ڈھونڈنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کچھ ایسے کام کرنا شروع کریں اور یہ جانچیں کہ آپ کی آرام کی سطح کہاں تک ہے۔ میں لوگوں کو بتاتی ہوں، جب میں نے پہلی مرتبہ خدمت کرنے کی خواہش کی، میں بس چاہتی تھی کہ میں کچھ بھی ایسا کروں جو خدا مجھ سے کرانا چاہتا ہے۔ اور ایک چیز جو میں نے سب سے پہلے کرنے کی کوشش کی وہ تھی گلی گلی منادی کرنا۔ اس وقت میں جس چرچ میں جاتی تھی وہ ہفتے کے دن باہر جا کر ایسا کیا کرتے تھے، اور ہم سینٹ لوئس کے مرکز میں جاتے جہاں میں رہتی ہوں اور لوگوں میں انجیل بانٹا کرتے تھے۔ جی، میں اچھی طرح یہ جان چکی تھی کہ یہ میں نہیں ہوں، مجھے یہ پسند نہیں تھا، میں اس سے لطف اندوز نہیں ہوتی تھی، یہ میرے لیے مشکل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ خدا میں جو بھی کام سونپتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، مگر آپ یہ اس وقت جان جائیں گے جب آپ کے لیے کچھ صحیح ہوگا، کیونکہ یہ بہتر ہوگا۔ محض اس لیے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو وہی کرنا ہے۔ اکثر آپ کو لوگ یہ بولیں گے، جی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، یا میں سمجھتی ہوں آپ کو ویسا کرنا چاہیے، لیکن صرف آپ کو بھروسہ رکھنا ہے۔ میں نے گرجا گھر کی نرسری میں کام کرنے کی بھی کوشش کی کیونکہ انہیں وہاں کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور صرف 2 ہفتے لگے مجھے اور میرے بچوں دونوں کو یہ سمجھنے میں کہ میری بلاہٹ اس کام کے لیے نہیں تھی۔ میں نے اسی طرح کی اور بھی کوششیں کی، لیکن آپ جانتے ہیں جب میں نے تعلیم لینا شروع کی، واو، وہ آسان تھی، اس میں روانی تھی، لوگ اسے پسند کرتے تھے، وہ اس سے کچھ حاصل کرتے تھے، میں اس کی تیاری کے مطالعے سے بھی لطف اندوز ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کی نعمت کیا ہے تو پھر کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کریں اور ڈھونڈیں کہ آپ کہاں درست بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف خود اپنے لیے جی رہے ہیں تو آپ کسی کی بھلائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، یا آپ خدا کی بادشاہی کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ اس سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو خود غرض ہوتے ہیں وہ صرف ناخوش ہوتے ہیں۔ خدا نے ہم سب کو ہماری نعمت کو سنبھالنے کے مطابق ہمیں ہنر، خزانے اور صلاحیتیں بخشی ہیں، اور وہ واپس آئے گا اور ہم سے اس کا حساب مانگے گا کہ ہم نے اس کا کیا کیا جو اس نے ہمیں دیا تھا۔ رومیو 14 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ آپ جانتے ہیں میں اس بارے میں بہت سوچتی ہوں، کیونکہ جب خدا واپس آئے گا وہ مجھ سے میرے شوہر ڈیو کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ہم اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ باقی لوگ کیا کہیں گے، جبکہ ہمیں اس بات کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، میں دعویٰ کر سکتی ہوں کہ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور خدا انہیں بدل سکتا ہے، مگر آپ نہیں بدل سکتے۔ لیکن آپ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تاکہ خدا کو بدل دے۔ ہاں، مگر وہ جو کر رہے ہیں وہ درست نہیں۔ جی، یہ ہرگز بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا کو ان سے نمٹنے دیں۔ حال ہی میں کوئی مجھے اپنے بچے کے
متعلق بتا رہا تھا جو کہ مسیحی ہے، پر وہ ایک غیر مسیحی کے ساتھ شادی کرنے کو تھا اور وہ شخص اس کے لیے بہت فکر مند تھا، سمجھ میں آتا ہے۔ مگر وہ اپنی دوست سے مشورہ لینے گئی اور اس دوست نے اسے بتایا کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں، کہ آپ یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے ایک مسیحی سے شادی کریں، صرف مسیحی سے۔ آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ ان کی اس طرح سے پرورش کریں کہ وہ کہیں بھی جائیں اور پھر آپ انہیں خود فیصلہ کرنے دیں۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے نا؟ اپنے بچوں کو ایسے جانے دینا اور انہیں وہ کام کرتے دیکھنا جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پائیں گے، انتہائی مشکل کام ہے۔ متی 12 باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، عدالت کے دن، ہاں عدالت کا دن ہوگا اور ایمانداروں کی عدالت ان کی نجات کے اوپر منحصر نہیں کرے گی، کیونکہ ہماری نجات مسیح کے خون سے خریدی گئی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی حساب دینا ہوگا، اور ہم نے اس زندگی میں جو بھی کیا اس سب کے مطابق انعامات دیے جائیں گے۔ یقیناً ہم اس بارے میں اتنی تعلیمات سنتے ہیں یا نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو پھر بھی انعامات کے بارے میں سننا چاہیے۔ بائبل ہمیں صحیح طور پر یہ نہیں بتاتی کہ وہ کون سے انعامات ہیں، مگر میں آپ کو بتاتی ہوں خدا کے پاس جو بھی ہے، جو بھی وہ ہمیں دے گا وہ اچھا ہی ہوگا، میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں، اور میں اپنا انعام چھوڑنا نہیں چاہتی۔ خدا کے پاس میرے لیے جو بھی ہے میں وہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ واو میرے خدا، اس کے بارے میں سوچ کے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے سچ کہوں تو ہم اپنی زندگی کے دورانیے میں کتنے الفاظ بولتے ہیں، اس میں سے کتنے بیکار، فضول اور بنا مطلب الفاظ ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کو کچھ بتانے دیجئے، الفاظ بہت طاقتور ہوتے ہیں، یہ قوت سے بھرے ہوتے ہیں، یہ ہم پر مبنی ہے کہ ہم ان میں کیا بھرتے ہیں۔ ہم اس میں منفی طاقت بھر سکتے ہیں، ایسی چیزیں کہہ لیں جن سے ہمیں اور دوسرے لوگوں کو دکھ پہنچے، یا ان میں مثبت طاقت بھر سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنے الفاظ کے لیے زیادہ جواب دیں اور ذمہ دار بنیں۔ مسیحی ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جائیں گے، وہ ہر کہی ہوئی بات کے لیے سزا یافتہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ ان کاموں کے لیے جو انہوں نے غلط کیے اپنی میراث کھو بیٹھیں گے۔ ہماری الفاظ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ آج صبح ہی میں نے کسی کو دیکھا جس نے غلطی کی تھی اور انہوں نے خود کو بے وقوف بولا۔ اپنے بارے میں ہرگز منفی اور گھٹیا باتیں مت بولیں، یہ ایک سب سے بری چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کو یہ آج سننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سے غلطی سرزد ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے وقوف ہیں، بلکہ ہم سب ہی غلطیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم سب نے خدا کے آگے پیش ہونا ہے اور اس کا حساب دینا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا جو اس نے ہمیں دیا۔ ہم سب کو میراث ملے گی اگر ہم نے عقل مندی سے کام لیا، لیکن ہم شاید اپنی میراث کھو دیں گے اگر ہم عقل مندی کا مظاہرہ نہ کریں۔ مکاشفہ 22:12 میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اب غور کریں، میں آج آپ سے ترقی کی کنجی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہم سب اپنی زندگی میں ترقی پانا چاہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ پر پڑی رہنا نہیں چاہتی۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ میں ہمیشہ اسی مالی حالت میں رہنا نہیں چاہتی، میں ہمیشہ اسی روحانی حالت میں رہنا نہیں چاہتی، میں مسیحی طور پر بڑھنا چاہتی ہوں، میں زیادہ سے زیادہ مسیح جیسا بننا چاہتی ہوں۔ میں ہمیشہ یکساں نہیں رہنا چاہتی، میں بڑھنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ خدا میری زندگی میں وہ سب کرے جو وہ کر سکتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں وہ سب حاصل کروں جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے۔ متی 25:14 کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں جو تمثیل کہلاتی ہے، جی یہ سونے کے تھیلوں کی تمثیل، اور کچھ لوگ اسے توڑوں کی تمثیل کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ لکھا ہے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا۔ عزیزو، خدا نے اپنے توڑے اور میراث ہمارے سپرد کی ہے۔ ہم مسیح کے سفیر ہیں، ہم دنیا میں اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کو اتنا نہیں دیا جاتا جتنا کہ کسی اور کو جس کو آپ جانتے ہیں، اس کے لیے ہرگز پریشان نہ ہو۔ یہ جاننے کی کوشش مت کریں کہ خدا نے انہیں کیوں آپ سے زیادہ دیا ہے جو آپ کے پاس ہے، جب آپ اس میں وفادار ہوں گے، جب آپ ثابت کریں کہ آپ اس سے زیادہ سنبھال سکتے ہیں،
जब वो अपने सफर पर रवाना हुआ, आप देखें ये बिल्कुल वैसा है जैसा खुदा करता है। वो हमें तहाइफ और लियाकत और काबिलियत और मुख्तलिफ मिकदार की मालियत देता है और फिर परदेश चला गया, लेकिन वो एक दिन हिसाब लेने वापस आएगा। जी, ये अमीर आदमी परदेश चला गया और जिसको 5 तोड़े मिले थे वो फौरन चला गया। मुझे वो लोग पसंद है जो फालतू कामों में वक्त जाया नहीं करते और अपना काम करते हैं इससे पहले कि देर हो जाए। वो फौरन चला गया। एक और तर्जुमे में लिखा है एकदम फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। और लिखा है मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप भी जमीन खोद कर उसमें वो सब कुछ छुपा तो नहीं रहे जो खुदा ने आपको दिया है? या आप इन काबिलियतों, हुनर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुदा ने आपको दिए? बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। लिखा है जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे। सुने उसने क्या कहा? देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अब इसको सुने, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। मालिक उससे खुश था। तू थोड़े में दयानतदार रहा, यानी तूने ईमानदारी दिखाई। मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। और मुझे ये बहुत पसंद है, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। वाओ! अगर हम इसमें वफादार रहें जो खुदा ने हमें करने को दिया है, चाहे वो कितना ही छोटा मालूम हो या कितना भी बड़ा मालूम हो, अगर हम उसमें वफादार रहें जो खुदा ने हमें दिया है और ऐसा करें तो हम भी अपने मालिक की खुशी में शरीक होंगे। ये बहुत शानदार होने वाला है। मेरा मतलब, मैं नहीं जानती कि खुदा कितना खुश है, लेकिन मैं यकीनन इस जितना खुश होना चाहती हूं। जी, जिसको 2 तोड़े मिले उसने भी आकर ऐसा ही किया। उसके मालिक ने कहा, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे। देख, मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अब जिस आदमी के पास 1 तोड़ा था जिसको उसने छुपा दिया, उसकी कहानी का नतीजा इतना अच्छा नहीं है। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है। देखे, वो उस शख्स से जरा भी वाकिफ नहीं था। क्या आप खुदा से और उसकी फितरत से वाकिफ हैं? वो सख्त और तल्ख नहीं है। वो मोहब्बत करने वाला, शफकत करने वाला और रहम करने वाला है। आपको ईमान में बढ़ने और ऐसा करने की कोशिश करने में जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे गलती हो जाती है तो सोचें कि खुदा आपको सजा देगा। मैं नहीं सोचती कि आप नाकाम हुए बगैर कामयाब हो सकें, बल्कि यकीनन हम नाकाम होकर ही कामयाबी हासिल करते हैं। या जैसे जॉन मैक्सवेल कहता है, हम नाकाम होकर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा, मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा। चलिए, आप में से कितने लोग कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि आप डरते हैं? आप आगे कदम बढ़ाकर कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि आप डरते हैं। आप अपने पैसों की जरा भी सरमायाकारी नहीं करेंगे क्योंकि आप डरते हैं कि आपके पास जो थोड़ा बहुत है वो खो ना जाए। आपके पास जो दौलत है आप उसको भी खर्च नहीं करेंगे क्योंकि आप डरते हैं कि आपको जिंदगी में कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। जी, खुदा के कलाम में एक छोटा सा उसूल है जो इस्तेमाल करो या खो दो कहलाता है। हम या तो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं जो खुदा हमें देता है, या हम उसे खो बैठते हैं। मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता।
तो इसका नतीजा ये निकला, बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा और वो शख्स जिसने अपने पास मौजूद में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, ज्यादा हासिल किया, जो कि तीसरा आदमी कर सकता था पर नहीं किया। अब सुनिए, इसके बारे में अमली तौर पर बात करें। एक मिसाल है कि आप वाकई एक नई गाड़ी लेना पसंद करेंगे क्योंकि आपने हमेशा ही इस्तेमाल की हैं। आपके पास हमेशा से इस्तेमाल शुदा गाड़ियां थी, आपके पास हमेशा से पुरानी गाड़ियां थी, लेकिन अब आप सच में नई गाड़ी चाहते हैं। आपको पुरानी गाड़ी पसंद नहीं। शायद आपने उसमें फास्ट फूड खाने खा खाकर सोडा की बोतलों, कागज के कप, बर्गर के कागज जमा किए हुए हैं। आप उसे धोते नहीं हैं, आप उसे साफ नहीं रखते, लेकिन आप नई गाड़ी भी चाहते हैं। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी का ख्याल नहीं रखते तो आप इस नई गाड़ी का ख्याल भी नहीं रखेंगे अगर खुदा ने आपको वो दी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको और भी दे तो आपके पास जो मौजूद है आपको उसमें वफादार रहना पड़ेगा। ये कह लेते हैं शायद आपके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो कपड़े आपके पास मौजूद हैं आप उन्हें साफ रख सकते हैं। आप कपड़ों को सारी रात ड्रायर में डालकर मत छोड़ें और फिर अगली सुबह उनको निकालकर मत पहने और वो मुचड़े हुए होंगे और आप इन्हें पहनकर हरगिज भी बाहर मत जाएं। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे कितना ही थोड़ा क्यों ना हो, उसे लें और उसके साथ जितना अच्छा कर सकते हैं वो करें। यही एक बेहतरीन इंसान होने का मतलब है। बेहतरीन होने का मतलब कामिल होना नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि जो आपके पास है आप उससे बेहतरीन काम करें। बहुत से लोग थोड़े की इज्जत नहीं करते, वो हमेशा बहुत ज्यादा चाहते हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि ज्यादा हासिल करने के लिए आपको थोड़े में वफादार होना होगा। एक मिसाल है जो कि मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। आपने अक्सर इस बात पर गौर किया होगा, हमें चलते हुए जमीन पर सिक्के पड़े हुए नजर आते हैं। अगर मैं आपसे हाथ उठाने को कहूं तो आप में से बहुत सारे लोग हाथ उठाएंगे, तो आप में से अक्सर लोगों को जमीन पर पड़े हुए सिक्के मिले होंगे। क्या आपने उन्हें उठाया या वहीं छोड़ दिया? यकीनन आप में से किसी को भी 5,000 का नोट नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि 5,000 का नोट गिरा हुआ लोग देखते हैं तो उठा लेते हैं, लेकिन लोग सिक्के नहीं उठाते क्योंकि वो नहीं समझते कि इनकी कोई कीमत है। खुदा ने बहुत अरसे पहले मुझे सिखाया। मैं एक सिक्के के पास से गुजर रही थी, मैंने देखा और पांव से पीछे हटाया और आगे बढ़ गई, मगर खुदा ने मेरे दिल में डाला कि वापस जाओ और इसे उठाओ। अगर आप सिक्के इकट्ठे करेंगे तो एक दिन आपके पास बहुत कुछ होगा, और यहां पर हमें थोड़े में वफादार रहने का उसूल नजर आता है। आप जानते हैं, डेव और मैं तालीम देते हैं और मेरा ख्याल है ये बहुत अहम है कि आपके पास जो भी है, चाहे वो कितना ही थोड़ा क्यों ना हो, आप थोड़ा दें, थोड़ा बचाएं और थोड़ा खर्च करें। आप में से वो तमाम लोग जो अपने हाथ में आया सारा पैसा खर्च कर देते हैं, आपका अंजाम तीसरे शख्स जैसा होगा जिसके पास कुछ नहीं बचेगा। ईमान से देने वाले बने। हम ईमानदार होने की बात कर रहे हैं। जिसके पास 5 तोड़े थे वो ईमानदार था, उसने लेन देन किया और उसके साथ कुछ किया। वो शख्स जिसके पास वो तोड़े थे वो ईमानदार था, उसने भी 2 और कमाए। जो कुछ भी आपके पास है उसमें से कुछ ना कुछ दें। मैं जाती तौर पर दया की देने पर ईमान रखती हूँ। मैं हर चीज में से जो खुदा मुझे देता है पहले 10वें हिस्से को देने पर ईमान रखती हूँ, और मेरा ईमान है कि इससे बढ़कर करें और उसके साथ शुक्रगुजारी भी दें। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि दया की नए अहदनामे में नहीं है। जी, मैं आपसे ये बहस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर वो शरीयत के तहत दया की दे सकते थे तो हमें फजल से क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दया की नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, जो नए अहदनामे में लिखा है वो करें, हलीम रहें। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हलीमी आपकी तनख्वाह के 10% से कहीं ज्यादा होगी। थोड़ा बचाएं, हर चीज जो आपको मिलती है उसमें से थोड़ा बचाएं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि अगर आप महीने के सिर्फ 1,000 रुपए बचाएं, मगर कुछ बचाएं, यह आपके हिस्से पर ईमानदारी का मुजाहिरा करेगा। और आप जानते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। फर्ज करते हैं कि हर हफ्ते 1,000 ही बचाएं,
سال کے آخر میں آپ کے پاس 70,000 روپے ہو جائیں گے. جی آپ ان 70,000 سے باہر جا کر کچھ کر پائیں گے. شاید آپ کرسمس پر بوجھ محسوس نہیں کریں گے اور آپ ان لوگوں سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں ایک اچھا خوبصورت تحفہ لے کر دے سکتے ہیں. اگر آپ اس میں ایماندار رہیں گے جو خدا نے آپ کو دیا ہے تو آپ کی حدیں بڑھائے گا اور آپ اور زیادہ کر سکیں گے. سنیے، میرے خیال سے بائبل میں ایک حکم ہے، بتدریج ترقی کا حکم. ہماری منسٹری آہستہ آہستہ بڑھی. جی زیادہ ہی آہستہ آہستہ بڑھی. اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہیں چھوٹی چیزیں پسند ہوں. مجھے ہر چیز بڑی چاہیے. اور میرے لیے ان ابتدائی سالوں میں وفادار رہنا مشکل تھا جب سب کچھ بہت چھوٹا تھا اور میں بہت محنت کرتی تھی. اور آپ جانتے ہیں تب بھی اتنی محنت کرتی تھی جب میں 25 لوگوں کو تعلیم دیتی تھی جتنی محنت اب لوگوں سے بھرے ہوئے میدان کے لیے کرتی ہوں. تھوڑے میں دیانت دار رہیں کیونکہ خدا آپ کو بہت چیزوں کا مختار بنائے گا. یہی ترقی کی کنجی ہے. آپ جانتے ہیں کہ روت اپنی ساس کے ساتھ بہت وفادار تھی. جانتے ہیں اس کا سسر، اس کا شوہر اور اس کے شوہر کا بھائی مر گئے اور اب صرف اس کی ساس اور وہ دونوں عورتیں روت اور دوسری عورت رہ گئیں. جی روت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چاہے جو بھی ہو جائے اپنی ساس کے ساتھ رہے گی، چاہے چیزیں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ اس کے ساتھ وفادار رہے گی. آپ جانتے ہیں جب حالات دشوار ہوں تب بھی ایماندار لوگ قائم رہتے ہیں. ایماندار لوگ ہمیشہ درست کام کرتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. جی روت کی شادی ملک کے امیر ترین شخص کے ساتھ ہوئی اور وہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل ہوئی. یہ برا نہیں ہے. جانتے ہیں موسیٰ خدا کے ہر کام میں ایک وفادار خادم رہا. نوح نے وفاداری سے وہ کشتی بنائی جو خدا نے اسے بنانے کو کہی تھی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرنا بہت آسان تھا. مجھے یقین ہے کہ لوگ اس پر ہنسے اور اس کا مذاق اڑایا گیا. میرے خیال سے میں اس منسٹری میں ایماندار ہوں جو منسٹری خدا نے مجھے دی. نہیں یہ سب اتنا بھی آسان نہیں تھا. سچ تو یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ تر بہت مشکل تھا. اب سب کچھ پہلے سے زیادہ آسان ہے اور آپ یہ اپنی زندگی سے بھی جان سکتے ہیں. اگر آپ وہ سب لیں جو خدا آپ کو دیتا ہے اور اسے حکمت سے استعمال کریں اور سرمایہ کاری کریں، خدا آپ کو بہت چیزوں کا مختار بنائے گا اور آپ اس کی خوشی اور شادمانی میں شریک ہوں گے. ترقی کی کنجی تھوڑے میں ایماندار رہنا ہے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی چیز کی کوئی قیمت نہیں بلکہ یہ سکوں پر چلنے کے مترادف ہے. یہ تو صرف ایک سکہ ہے. اب اگر مجھے سکہ ملے تو میں اسے گھر لے جا کر دھوں گی کیونکہ یہ خدا کا حکم اور اصول ہے کہ اگر میں تھوڑے میں بھی ایماندار ہوں. اور یہ دراصل سکوں کے متعلق نہیں بلکہ حکم کے بارے میں ہے. وہ سبق جو خدا مجھے سکھا رہا تھا، جو میں نے کہا اسے مت بھولیں. آپ کو 5,000 کا نوٹ گرا ہوا نہیں ملے گا لیکن سکے ہمیشہ ملتے رہیں گے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ زندگی میں زیادہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے. اپنی نعمتوں کو چھپائی نہیں بلکہ استعمال کریں. خدا ہمیں رفتہ رفتہ تبدیل کرتا ہے. وہ ہمیں ایک دم تبدیل نہیں کرتا، وہ ہمیں رفتہ رفتہ تبدیل کرتا ہے. آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے؟ آپ جانتے ہیں وقت ایک تحفہ ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے. آج کا دن ایک تحفہ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. آپ اس تحفے سے کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ عہد کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کسی طرح ہر روز ایک شخص کو برکت دیں گے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فون کال کے ذریعے ہو اور آپ کہیں میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی تعریف کرتی ہوں. کبھی کبھار آپ کو کسی کے لیے باعث برکت ہونے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا. لیکن او میرے خدا، ہماری دنیا کتنی مختلف ہوگی اگر دنیا کا ہر شخص ہر روز جاگے اور یہ کہے کہ اے خدا مجھے آج ایک ایسا شخص دکھا جس کی میں مدد کر سکوں. لیکن نہیں، ہم جاگتے ہیں اور خدا کو اپنی ان سب چیزوں کی فہرست دے دیتے ہیں جو وہ اس دن ہمیں خوش رکھنے کے لیے کر سکتا ہے. چلیں اسے اپنے ذہن سے ہٹائیں اور دوسروں کے لیے باعث برکت بنیں. کیا آپ وعدہ کریں گے کہ آج آپ 3 لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے؟ آپ جسے جانتے ہیں اسے کہیں کہ یہ رنگ آپ پر اچھا لگتا ہے. مجھے آپ کے بال پسند ہیں.
किसी की तारीफ करने से आपका कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन इससे किसी और का दिन तब्दील हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे माली मदद की जरूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना उसकी मदद करें। जी, मैं उन्हें अपना पैसा क्यों दूं? जी, क्यों नहीं। अगर आप इसमें ईमानदार हैं जो खुदा ने आपको दिया है और आप उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, तो आपके पास ज्यादा वापस आएगा। वक्त एक तोहफा है, हर दिन एक तोहफा है, और हमें सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि कहें, खुदा आज मैं तेरी रहनुमाई में चलना चाहती हूं, मैं वो सब कुछ करना चाहती हूं जो तू मुझे करने को कहता है। और अगर आप उन चीजों में वफादार रहेंगे जो खुदा आपको करने को कहता है, खास तौर पर छोटी चीजों में, और मैं कहती हूं अगर आप छोटी चीजों में ताबेदार हैं तो फिर आप बड़ी चीजों में भी वफादार रहेंगे। कभी कभार लोग कहते हैं, ओ बहन जॉइस, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं आपको देती। अगर आप वो 500 रुपए नहीं देंगे जो आपके पास है, तो आप 10 लाख रुपए भी नहीं देंगे। छोटी चीजों में ईमानदार रहें।